اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ تم لوگ ہو جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ان مجرموں کی طرف سے جھگڑا کر لیا۔ یہ خطاب بشر منافق کی حمایت کے لیے اس کے خاندان اور قبیلے کے جو لوگ آئے تھے ان کو ہے۔ ہا انتم میں ہا کا لفظ تنبیہ کے لیے آیا ہے، لہٰذا تنبیہ کرنے کے لیے فرمایا کہ تم وہی لوگ تو ہو جو اس خائن کی طرفداری کرتے ہو اور اس کی صفائی پیش کرتے ہو، اس دنیا میں تو ایسا کر رہے ہو۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، پھر قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کی طرف سے کون جھگڑے گا یا کون ان کا وکیل بنے گا؟ یعنی دنیا میں تم ان کی حمایت کر لو گے، لیکن جب اللہ کے یہاں پہنچو گے تو تمہاری حمایت نہ صرف یہ کہ ان مجرموں کو بچا نہیں سکے گی، بلکہ مجرموں کی حمایت کرنے کی وجہ سے خود تمہاری بھی پکڑ ہوگی۔ اس آیت میں وکالت کا پیشہ اختیار کرنے والوں کے لیے سوچنے سمجھنے کا ایک ناصحانہ پیغام ہے کہ اگر تم نے جانتے بوجھتے کسی مجرم کی وکالت کر کے اسے چھڑا بھی لیا تو ایک وقت تو ایسا آنے والا ہی ہے جس میں نہ مجرم کی کوئی حمایت کر کے اسے چھڑا سکے گا اور نہ اس کا کوئی وکیل سزا سے بچ سکے گا۔ تو ہمیں بھی تھوڑا سا غور کرنا چاہیے، محض تعلق کی بنیاد پر، رشتہ داری کو دیکھ کر، دوستی کو دیکھ کر ہم جھوٹی گواہی دینے کے لیے، جھوٹے معاملات کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے صراحتاً جھوٹ ہے، ٹوٹل مقدمہ جھوٹا ہے اور غلطی کی غلط ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کسی جھوٹے کے ساتھ کھڑے ہیں یا کسی معاملے میں گواہی دے رہے ہیں تو یہاں تو آپ بچا لیں گے، کل قیامت کے دن کیسے بچائیں گے اس کو تو بچانے دور کی بات، آپ خود پکڑے جائیں گے۔ اس لیے خود پر رحم کیجئے، ہمیشہ سچ کا ساتھ دیجئے، سچے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئیے، جہاں سچ ہو وہاں ڈٹ جائیے، جہاں جھوٹ ہو پیچھے ہٹ جائیے، اپنی آخرت کی حفاظت کیجئے۔ ہمیشہ نہیں رہنا اس دنیا میں، دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سوءاً، وہ گناہ جن سے انسان اپنے علاوہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، جیسے جھوٹی گواہی، تہمت لگانا، ظلم کرنا، دھوکہ، سود خوری، رشوت وغیرہ۔ یظلم نفسہ، اس سے ان گناہوں کی طرف اشارہ ہے جن سے انسان صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، جیسے نماز چھوڑنا، شراب پینا وغیرہ۔ مطلب یہ ہے کہ گناہ کیسا ہی ہو، اس کا علاج استغفار اور توبہ ہے، اور اسی توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ جس کسی کا مال لیا ہے وہ واپس کرے یا معاف کرائے، اور اس میں تسلی بھی ہے کہ گناہ ہو جانے پر اللہ تعالیٰ سے دور نہ ہوتے چلے جائیں بلکہ قریب آئیں اور توبہ استغفار کریں۔ اللہ کو بہت بخشنے والا، بڑا مہربان پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یذنب ذنبا ثم یتوضأ فیصلی رکعتین ثم یستغفر اللہ لذلک الذنب الا غفر لہ، جو مسلمان کوئی بھی گناہ کر بیٹھے پھر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ مسند احمد جلد 1 صفحہ نمبر 98۔ تو اب دیکھیے، دنیا میں جب تک آپ کے سانس باقی ہیں آپ کے پاس موقع ہے، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، معافی مانگ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور اس میں یہ بات یاد رکھیں، جس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، جب تک بندے معاف نہیں کریں گے یا آپ معافی نہیں مانگیں گے
یا جس کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کریں گے تب تک معافی نہیں ہے، خواہ آپ کتنا ہی توبہ اور استغفار کیوں نہ کر لیں۔ جن چیزوں کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے وہ تب معاف ہوں گی جب آپ ان سے معافی مانگیں گے یا وہ آپ کو معاف کریں گے۔ تو دنیا کا معاملہ دنیا میں ختم کیجئے، آخرت میں بڑی ذلت اور رسوائی ہوگی، بہت بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگیں، جس کسی کا حق دبایا ہے، تکلیف دی ہے، ستایا ہے، اس سے بھی معافی مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو آپ قیامت والے دن کامیاب لوگوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔